اس کے چہرے پہ ایک شعر لکھو، آخری لفظ بے وفائی ہو۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا یا مشاعرہ میڈیا میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ آئیے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی لندن کے مشاعرے کو سنتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اور تم سمجھتے رہو مجھے دشمن، تم سمجھتے رہو مجھے دشمن، تم سمجھتے رہو مجھے دشمن، میں سمجھتا ہوں میرے بھائی ہو، میں سمجھتا ہوں میرے بھائی ہو، میں سمجھتا ہوں میرے بھائی ہو، اور ظلم پر میں خاموش کیسے رہوں، ظلم پر میں خاموش کیسے رہوں، آپ ہیں آپ کو بدھائی ہو، آپ ہیں آپ کو بدھائی ہو۔ اور سعید بھائی یہ شعر آپ کے نام، کہ بھول جانا بھی ایک محبت ہے، بھول جانا بھی ایک محبت ہے، بھول جانا بھی ایک محبت ہے، بھولنے میں اگر بھلائی ہو، بھولنے میں اگر بھلائی ہو۔ اور سہیل بھائی اس کے چہرے پہ ایک شعر لکھو، اس کے چہرے پہ ایک شعر لکھو۔ آپ پہنچیے گا اس شعر تک تو کوئی بھی ہاتھ خاموش نہ رہے۔ اس کے چہرے پہ ایک شعر لکھو، آخری لفظ بے وفائی ہو، آخری لفظ بے وفائی ہو۔ اس کے چہرے پہ ایک شعر لکھو، آخری لفظ بے وفائی ہو۔ پیچھے سے آواز آئی ہے مقرر کی، آج سمجھ میں آیا کہ یہاں کچھ دلجلے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ بڑی خوبصورت شام ہے۔ اچھا سعید صاحب ہوں، پیچھے ساتھی ہوں، ایک خوبصورت سی خاتون جو ہے وہ سامنے سے گزر رہی تھی، تین ایسے ہی دوست کھڑے تھے، ایک نے انہیں بہت غور سے دیکھ کے کہا سبحان اللہ، دوسرے صاحب نے بہت اور غور سے دیکھ کے کہا ماشاءاللہ، تیسرے سعید صاحب تھے، انہوں نے زیادہ ہی غور سے دیکھ کے کہا انشاءاللہ۔ تو یہ جو انشاءاللہ کا احساس ہے نا، وہ بزم سخن کے ساتھیوں میں بھرپور ہے، اور اللہ ان کا یہ جذبہ برقرار رکھے، کیونکہ لندن میں اتنی خوبصورت شام اردو کے لیے سجا پانا کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے ایک بار پوری ٹیم کے لیے آپ کی زوردار تالیاں بجنی چاہیے، میں نے بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ آئیے دوستو نظم سننے کے بعد آثار قیامت اور فتنہ دجال کتاب سے کچھ باتیں سنتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرمایا کہ ایک روز ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق ایک لمبا قصہ بیان فرمایا۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس میں یہ بھی تھا کہ دجال آ جائے گا اور اس پر مدینہ کی سرزمین میں داخل ہونا حرام کر دیا، وہ مدینہ کی وادی میں داخل نہیں ہو سکے گا، پس وہ ایک ریتیلی زمین میں اترے گا جو مدینہ کے قریب ہے۔ اس دن ایک آدمی جو مدینہ والے لوگوں میں سب سے اچھا ہوگا اس کے پاس جائے گا اور وہ کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس کیا۔ دجال اپنے لوگوں سے کہے گا تمہارا کیا خیال ہے اگر میں اس شخص کو قتل کر ڈالوں
اور پھر اسے زندہ کر دوں، کیا تم میرے معاملے میں پھر بھی شک کرو گے؟ وہ کہیں گے نہیں۔ پھر دجال اس نیک آدمی کو قتل کرے گا، پھر اسے زندہ کر دے گا۔ پھر وہ شخص کہے گا آج تو مجھے پورا یقین ہو گیا کہ تو ہی کمبخت دجال ہے۔ پھر دجال اسے مار ڈالنا چاہے گا تو اسے اس کے مارنے پر قدرت حاصل نہ ہوگی، یعنی وہ اسے مار نہیں سکے گا۔ ایک روایت کے مطابق یہ شخص جو دجال کے پاس جائے گا وہ مسلمان ہوگا اور بڑا نیک آدمی ہوگا، اور لوگوں کو پکار کر کہے گا کہ یہی دجال ہے جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ ملا حزب علم دین میں پختہ لوگ ہی اپنے اور امت کے ایمان کو بچا سکتے ہیں، ان سے وابستہ نہ رہ سکے تو مخالفت بھی نہ کرے۔ ایک روایت میں ہے کہ دجال اس نیک شخص کو آرے سے چروا ڈالے گا، ایک روایت میں ہے وہ اس پاک باز شخص کو تلوار سے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ زندہ کرنا دجال کا معجزہ نہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کافر کو معجزہ نہیں دیتا، یہ اس مقدس ذات کا فعل ہوگا جس کو وہ اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے دجال کے ہاتھ پر ظاہر کرے گا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ولی کی بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ شریعت کا کما حق کا پابند ہو۔ اگر کوئی شخص شریعت کے خلاف چلتا ہے اور وہ مردے کو بھی زندہ کر کے دکھلا دے اور اسے اپنی طرف منسوب کرے، تب بھی اسے نائب دجال تصور کرنا چاہیے۔ جو لوگ سچے خدا کو نہیں پہچانتے وہ دجال کی خدائی کے قائل ہو جائیں گے۔ جو لوگ سچے مسلمان ہیں اور اپنے حقیقی خدا کو پہچانتے ہیں وہ کبھی اس کا ایک کرشمہ سمجھیں گے، اور دجال اگر ایسے لاکھوں کرشمے کر کے دکھائے وہ تب بھی اسے خدا نہیں سمجھیں گے۔ وہ یہ سمجھیں گے کہ کسی کو زندہ کرنا اور مارنا خاص صفت الہی ہے، مگر مومنوں کی آزمائش کے لیے یہ نشانی دجال کے ہاتھ ظاہر ہوگی۔ دجال مدینہ کے گرد و نواح میں آ کر ٹھہرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال مشرق کی طرف سے خراسان سے آئے گا اور مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں اترے گا۔ پھر مدینہ میں 3 بار زلزلہ آئے گا اور تمام کافر اور منافق نکل کر دجال کے پاس چلے جائیں گے۔ مضبوط ایمان والے مدینہ ہی میں رہ جائیں گے، وہاں سے باہر نہ آئیں گے۔ وہ سب شہروں میں جائے گا سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے، ان دونوں شہروں کی فرشتے حفاظت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں کوئی شہر ایسا نہیں جس کو شیطان نہ روند ڈالے گا، یعنی ضرور ہی روند ڈالے گا، مگر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہوگا۔ ان دونوں میں آنے کے جتنے راستے ہیں ان پر فرشتے صف باندھے پہرا دے رہے ہوں گے۔ پھر مدینہ اپنے لوگوں پر 3 مرتبہ لرزے گا اور اللہ تعالیٰ کافر اور منافق کو نکال باہر کرے گا۔ مدینہ کا زلزلہ گویا ان لوگوں کو اس مقدس شہر سے نکالنے کے لیے ہوگا۔ پھر اس طرف دجال اترے گا، فرشتے اس کا منہ ملک شام کی طرف کر دیں گے اور وہاں وہ ہلاک ہوگا۔ ملاحظہ: بچیے ان فتنہ پردازوں سے جو کہتے ہیں حج اور عمرہ مکہ میں ہوتا ہے، مدینہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔